بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي الناس اماما. معزز حضرات، آج ذو الحجہ کی 13 تاریخ ہے. 12 تاریخ سے یا 13 ذو الحجہ سے حاجیوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. حج کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں 2 نبیوں کی یاد اور 2 نبیوں کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے. جسے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور دوسرے نبی جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. ان دونوں نبیوں کی سیرت طیبہ کو اور ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کے لیے قیامت تک آنے والے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الممتحنہ میں فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. یہ دونوں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں نبیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حج جب شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج سے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو. نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ جگہ جگہ ہمیں نظر، اور بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج کرو. اور اسی طرح ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. جب حاجی حضرات بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. پڑھنی ہوتی ہے نہیں؟
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد زمزم کے پاس آنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کس کی یاد آتی ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ خلیل اللہ ہے اور یہ ذبیح اللہ ہے۔ اور اس کے بعد جب زمزم سے فارغ ہوتے ہیں حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات، کہاں پہ جانا ہوتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کس کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ اور اس کے بعد پھر حاجی حضرات جب مینا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ جمرات کو کنکریاں مارنے کا وقت آتا ہے، وہ کس کی یاد ہوتی ہے؟ جگہ جگہ پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس خلیل پیغمبر کی یاد چھوڑی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل اللہ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان تمام کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو خلیل کا لقب دیا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس بندے کو جگہ جگہ آزمایا ہے۔ ہر موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس بندے کی آزمائش لی ہے، اپنے اس بندے کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اس کے رب نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اس کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ جب کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا، اور امام پھر بنا دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو الانبیاء کا لقب دیا ہے، ابو الانبیاء قرار دیا ہے، نبیوں کے باپ، اور آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ دیا۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنے عظیم پیغمبر کہ جہاں جہاں آزمائش کی گئی وہاں وہاں وہ پورے اترے ہیں، اور اتنی وفاداری کہ اللہ رب العزت نے پھر اس وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو دے دیا۔ کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری وفاداری کی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہر امتحان میں پورے اترے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ حج کا پورا موسم جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا درس ہمیں دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ ہم طاہرانہ ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کریم 17ویں پارے سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ
کہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے ہم نے رشد و ہدایت اور حق کی بصیرت عنایت فرما دی تھی، شروع ہی سے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب واقف تھے، ہم اس سے خوب جاننے والے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیا پیغمبر علیہ السلام اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی کرو کہ وہ سچے نبی تھے، کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں پرستش کرتے ہیں، کیوں پوجا کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو نہ سن سکتے ہیں، ولا يبصر، اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی تیرے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری دعوت کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، سورہ مریم کے اندر 16واں پارہ۔ جب باپ اور بیٹے میں اتفاق نہ ہوا، بیٹے نے اپنے باپ کو دعوت دی، اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ باپ اپنے بیٹے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے برعکس رزلٹ نکلتا ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کر رہا ہے؟ اگر تو اس چیز سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ یہ بڑی آزمائش کہ جس علاقے میں، جس ماحول میں، جس گلی محلے میں ابراہیم علیہ السلام پلے ہیں، پرورش ہوئی ہے، اب جناب وہ ان کے لیے وہ ایک امتحان بن گئی ہے کہ باپ نے جب یہ دھمکی دی ہے کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، آگے سے بیٹے نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا سلام علیک، ابا جان تجھ پر سلام، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ پھر بھی باپ تھے نا، محبت تھی، باپ جیسا بھی ہو یا بچے جیسے بھی ہوں، اگر باپ نیک ہے، اولاد جو ہے وہ صالح نہیں ہے، تو آخر اولاد تو ہے نا، محبت تو ہے نا، یہ ایک فطرتی محبت ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو باپ نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو پھر بھی محبت ہے نا باپ کی۔ تو جاتے ہوئے کیا کہا؟ سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، انہ کان بی حفیظا، میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس علاقے کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، گلی محلے کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے بعد یہ آزمائش در آزمائش۔ پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ مانا، کسی بھی صورت سے قبول نہیں کیا۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، اس نے بھی ڈھٹائی کے ساتھ، اس نے بھی ضد کی، ہٹ درمی کی، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو رب، اس نے بھی اس چیز کو قطعاً قبول نہیں کیا، بلکہ نمرود نے یہ اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے
کہ یہ میری بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے. جس طرح کے فرعون نے حضرت موسیٰ. تو میرے بھائی اور دوستو وہ آزمائش پھر یہ قوم کی یہ بادشاہ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی. ان کو جلا دینا ہے، ختم کر دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کود پڑتے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. یہ توحید کی جو دعوت ہے، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا معمولی کام ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں کہ جس نبی نے بھی توحید کا کام کیا ہے، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو کس طرح رشتہ داروں نے، اپنوں نے، پرایوں نے، علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا ہے. آپ حضرات علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. امام الانبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ جب آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے چند سیکنڈ پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا طرز عمل تھا اور ان کے بارے میں کیا خیالات تھے. سب کفار مکہ یہی کہتے تھے، آپ تو امین اور صادق ہیں، یہی کہتے تھے نا. لیکن جو ہی آپ علیہ السلام نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کیا ہوا؟ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ ان کے ذہن اور ان کے خیالات اور ان کے تفکرات ہو گئے اور دشمنیاں شروع ہو گئی. کیا چیز؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ کوئی ظلم کیا تھا؟ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں. بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ لوگ زیادتی کر لیتے تھے. آپ نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی انتقام نہیں لیا. یہ صرف توحید کی وجہ سے انبیاء کو ہجرت کرنا پڑی، انبیاء کو اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، مال و دولت کو ختم کرنا پڑا، ہر چیز قربان کی، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کو قربان کر دیا. یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف توحید کی وجہ سے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ایسے موحد لوگوں کی نظروں میں اچھے نہیں ہوتے. ایسے علماء جو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور نبی کی سنت پر لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا سوچ فکر ہو جاتی ہے؟ ان کے پاس صرف یہی ایک کام ہے، یہی ایک کام ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اصل میں تمام اعمال کی اگر کوئی بنیاد ہے، تمام نیکیوں کی اگر کوئی چیز بنیاد ہے تو وہ صرف اور صرف توحید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں یہ ایمان کے، فافضلها، اس میں سے جو سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کا جو ایمان کا جو شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو ٹھوکر لگے وہ گر جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے ہلکے درجے کا، اگر انسان مسلمان اس پر بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید ہی درست نہیں ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر انسان جتنے مرضی نیک عمل کر لے، جتنے مرضی حج کر لے،
عمرے کر لے, صدقہ خیرات کر لے, بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لگا لے, اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد صحیح نہیں ہے. بھئی 10 منزلہ اگر کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, نیچے بنیاد ہی نہیں ہے, بغیر بنیاد کے وہ بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے, تو وہ کھڑی ہو سکتے, کھڑی ہو جائے گی. اگر کھڑی ہو گئی ہے تو کیا وہ پائیدار ہوگی؟ نہیں پائیدار, کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. اگر ہو بھی گئی ہے تو پھر بڑی جلدی ہی وہ نیچے گر جائے گی. تو عزیزان گرامی, اسی طرح یہ توحید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کو, اس کے بعد پوری قوم کو, اس کے بعد بادشاہ وقت کو دعوت دیتے ہیں, لیکن کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالو. قرآن یہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑتے ہیں, ان کو ڈال دیا جاتا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا. آگ بھی کس کے حکم سے کسی کو جلاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا. آگ اسی وقت اللہ کا حکم سنتی ہے, اس کے اندر جو جلانے کی جو وہ شدت ہی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے. اس کے بعد ہجرت کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس بے آباد علاقے میں, بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. پیچھے سے بیوی زوجہ محترمہ آوازیں دے رہی ہیں, آواز نہیں. چھوٹا سا مشکیزہ ہے, اس میں پانی ہے, چند کھجوریں ہیں, وہ ان کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ کہتی ہیں کہ ابراہیم, کیا آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اللہ کے حکم سے. تو اس عظیم خاتون کے الفاظ, وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اس کا ایمان دیکھیں, اس کا عقیدہ دیکھیں. کوئی آدمزاد نہیں ہے, کوئی وہاں پہ انسان نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا نہیں ہے. بیٹا ہے, ماں ہے. جب وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتی ہے. تو صفا مروہ, یہ بڑی تاریخ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, صفا مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں. سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم سے, چشمہ جاری ہو جاتا ہے, آبادی شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کریں. خواب دیکھتے ہیں, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. یہ یاد رکھیے, ابراہیم, یہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی پر مبنی ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. عام انسان کا جو خواب ہوتا ہے وہ دین نہیں بن سکتا. جیسا کہ آج کل ہم ایسی کتابیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو خوابوں پر لکھی جاتی ہیں. کیا ہر انسان کے جو خواب وہ سچے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہر انسان کے خواب سچا نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف نبی کا خواب سچا ہوتا ہے,
حقیقت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. تو اپنے چونکہ یہ اپنی ذات کے ساتھ ہی صرف یہ مسئلہ متعلق نہیں تھا، بلکہ اس میں بیٹے کی مشاورت ضروری تھی. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک بیٹا آگے سے یہ جواب نہیں دیتا، ابا جان یہ تو خواب اچھا نہیں ہے، یہ کیا اتنے عرصے کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں. ابا جی ذرا آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نیک ماں تھی، نیک خاتون تھی، نبی کی زوجہ محترمہ تھی. بیٹے کی ایسی تربیت کی، بیٹے کو ایسا بنایا کہ جب اللہ کا حکم، باپ کا حکم آ جائے، سر تسلیم خم کرنا ہے، آگے سے چون چرا نہیں کرنی، آگے سے کوئی جواب نہیں دینا. تو بیٹا باپ کو کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے وہ کر گزریے، دیر نہ کیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بلکہ بیٹا آگے سے باپ کو یہ کہتا ہے، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر تو پیشانی کے بل مجھے لٹانا، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے وہ رکاوٹ بن جائے. بیٹے نے یہاں تک کہا کہ مجھے میرا چہرہ زمین کی طرف ہونا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ خلیل اللہ ہے، یہ ذبیح اللہ ہے. کتنے عرصے کے بعد اللہ نے اس نبی کو، اولو العزم پیغمبر کو بیٹا دیا تھا. بیٹا دینے کے بعد پھر اللہ نے چھین بھی لینے کا ارادہ کیا. اولاد کی جو محبت ہوتی ہے، فطرتی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. بیٹا دینے کے بعد اللہ نے پھر یہ حکم دے دیا کہ ہماری راہ میں اس کو قربان کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو جاتے ہیں. یہ وہی یادگار ہے کہ جو 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمانان عالم، اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اچھا سا خوبصورت سا جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ ہم کس لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نبیوں کی سنت ہے. ایک نبی جسے ابو الانبیاء کہا گیا ہے، ابو الانبیاء کہا گیا، دوسرا نبی جسے امام الانبیاء کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ الرسول، مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کی. بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے. وَأَنَا أُضَحِّي كَبْشَيْنِ، صحیح بخاری کی روایت، میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، میں بھی 2 مینڈھے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو یہ جو قربانی کا اتنا بڑا عمل ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آ جاتا ہے ذبح کرو، چھری سے لانے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم بس کیجئے، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں اور ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی آزمائش نہ تھی، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لہو البلاء العظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج کسی انسان کو یہ کہا، مسلمان کو کہا جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو کتنے مسلمان، اور اگر یہی یہ سنت رکھ دی جاتی تو کتنے مسلمان اس میں کامیاب ہوتے۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی شکل نہیں نکالتے کہ قربانی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ہماری اپنی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہم قربانی کیا کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں پہلے بھی ایک درس میں نے بتایا تھا کہ اگر گھر میں ایک دن ٹی وی نہ ہو نا، ایک دن ٹی وی نہ ہو تو دوسرے دن 40 50 100 دینار کا ٹی وی گھر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور بچوں کی سالگرہ وہ ہر سال ہم کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، بڑے پیار اور محبت سے کرتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 بچے ہیں، ہر سال جو ہے وہ ہم 4 بچوں کی سالگرہ کریں، ایک بچے کی سالگرہ پہ ہم 20 دینار بھی لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 80 دینار بنتے ہیں نا۔ کیا 80 دینار ہم یہی بچا کر اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے؟ یہ تو اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سالگرہ، یہ برتھ ڈے منانا، یہ کس کی سنت ہے؟ کسی نبی کی سنت ہے؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام 63 سال دنیا میں رہے ہیں، 63 سال۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام 23 سال جو ہے وہ زندہ رہے۔ نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی چھوڑ دیں، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے 23 سالہ دور میں 1 سال بھی ایسا گزرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سالگرہ منائی ہو، برتھ ڈے منائی ہو، 1 سال بھی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں فلاں عالم صاحب جو ہے وہ بھی تو اپنی سالگرہ مناتے ہیں، فلاں عالم صاحب وہ علامہ ہے، فہامہ ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی تو اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ بھئی ہمیں کی کسی عالم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے جو حکم ہے، جو وہ کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، جو کہا ہے، ہم نے وہ کر گزرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی غلط کام کرتا ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ صحابی ان کے سامنے اگر کوئی صحابی کوئی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا تھا نا تو وہ ان کو روکتے تھے۔ صحابہ اکرام کا ایسا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے حج تمتع کرنے سے منع کیا، تو ان کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، بلند آواز سے نیت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ امیر المؤمنین ہے اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جن کے اشعاروں پر قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے مشوروں کو اللہ رب العزت قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے، اتنے عظیم عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، تمہارے باپ تو حج تمتع سے منع کر رہے ہیں، تم حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام میرے باپ پہ نازل ہوا ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ آپ ان کی صحابہ اکرام کی سیرت دیکھیں، آپ ان کا ایمان دیکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں عالم صاحب، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، لہذا ہم نے بھی ایسا کرنا ہے، ہم نے بھی سالگرہ کرنی ہے، ہم نے بھی رسومات پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان اکرام، یہ دین نہیں ہے۔
یہ رسم و رواج پر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول علیہ السلام جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ، یہ دین ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر سال تیری راہ میں جانور لے کر ذبح کریں. اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کا بڑا ہی اللہ نے اجر و ثواب رکھا. ایک تو سنت پر عمل ہے، دوسرا صحیح حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، نیکیاں دیں گے. ایک ایک بال کے بدلے انسان کے جسم پر چھوٹا سا یہ سر ہوتا ہے، یہ سر پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی انسان گن سکتا ہے؟ جانور تو ماشاءاللہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی انسان گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. ایک ایک بال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو نیکیاں دیں گے، انسان کے درجے بلند کریں گے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو انسان مسلمان جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، ان تمام نیک اعمال میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے. تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہم نے طائرانہ نظر ڈالی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا. جب وہ ہر امتحان میں پورے اترے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی امتوں کے لیے ایک امام بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی وہ بھی سیدنا محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.